یہ پرانی بات ہے، بہت پرانی، بادشاہوں کی دور کی بات۔ ایران کا ایک بادشاہ ظالم بھی تھا، لالچی بھی، عیاش بھی اور منتقم مزاج بھی۔ وہ بادشاہ بنا تو اس نے ملک میں ظلم کا بازار گرم کر دیا، لوٹ مار، عیاشی اور انتقام میں بھی جت گیا۔ ملک کے حالات خراب ہو گئے، بازار سنسان ہو گئے، لوگ نقل مکانی کرنے لگے اور کارخانے اجڑ گئے اور ملک میں خشک سالی اور قحط پڑ گیا۔ لیکن بادشاہ کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ ہم انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہیں۔ ہم اپنے حالات کو پوری دنیا کے حالات سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے نل سے صاف اور ٹھنڈا پانی آ رہا ہو تو ہم سمجھتے ہیں پوری دنیا کے نل چل رہے ہیں اور ان سے بھی صاف اور ٹھنڈا پانی بہہ رہا ہے۔ ہمارے دسترخوان گرم ہوں تو ہم سمجھتے ہیں دنیا کے تمام بھوکوں کو کھانا مل رہا ہے، اور اگر ہم امن، سکون اور اطمینان سے رہ رہے ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے کسی شخص کو کوئی مسئلہ، کوئی آزار، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم انسان دنیا کو کبھی اپنی ناک سے الگ کر کے نہیں دیکھتے۔ شاید یہی وجہ ہے عوام جب روٹی روٹی کا نعرہ لگاتے ہیں تو بادشاہ لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ اگر روٹی نہیں مل رہی تو یہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے؟ بادشاہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں روٹی بھی مسئلہ ہے۔ ہم انسان اگر عیاشی میں غلطاں ہوں تو ہم قدرت کے انتقام، برے دنوں کی چاپ اور اپنے سر پر لٹکتی ہوئی مصیبت کی تلوار کو محسوس نہیں کر پاتے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں عیش و طرب کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور ہمارا اقبال کبھی سرنگوں نہیں ہوگا، لیکن قدرت کسی کی رشتہ دار نہیں ہوتی۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے چند اصولوں پر استوار ہے اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے اپنے اصول کو نہیں توڑتا۔ وہ بادشاہ بھی ایسا ہی کوتاہ فہم تھا اور سمجھتا تھا اس اقتدار کا اقبال اور اس کا اختیار کبھی زوال پذیر نہیں ہوگا۔ وہ دنیا میں اسی طرح عیش کرتا رہے گا۔ بادشاہوں کے مختلف اشغال میں شکار بھی شامل ہوتا ہے۔ آپ اگر با اختیار ہوں، با اقتدار ہوں اور آپ کے پاس دولت بھی ہو تو آپ کا دل بے اختیار شکار کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ معصوم جانوروں کو اپنے کتوں کے جبڑوں میں تڑپتے دیکھتے، یا آپ کا بے رحم تیر ہرن کی گردن سے پار ہوتا ہے، یا آپ کی رائفل سے نکلنے والی گولی چیتے اور شیر جیسے جانوروں کو زمین پر تڑپنے پر مجبور کر دیتی ہے، تو آپ کے اقتدار، آپ کے اختیار کا نشہ بڑھ جاتا ہے اور شاید آپ خود کو زمین کا خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ بادشاہ بھی شکار کے لیے جاتا تھا اور جنگل میں کئی ہفتوں تک شکار کھیلتا تھا۔ وہ معمول کے مطابق ایک بار شکار کے لیے گیا اور ماضی کی کہانیوں کی طرح وہ بھی راستہ بھول گیا۔ وہ ساتھیوں سے الگ ہوا، اس کے گارڈز، اس کا لشکر کسی دوسری سمت نکل گیا اور بادشاہ کا گھوڑا اسے جنگل کے کسی اندھیرے گوشے میں لے گیا۔ بادشاہ تھک چکا تھا، وہ سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور اسے نیند نے زیر کر لیا۔ بادشاہ نے نیند کے دوران اپنی سانس کو اکھڑتے پایا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی سخت شکنجے میں پھنس گیا ہے اور وہ شکنجہ اسے آہستہ آہستہ دباتا جا رہا ہے اور کسی بھی وقت اس کی جان نکل جائے گی۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو اس نے ایک انتہائی خوفناک منظر دیکھا۔ بادشاہ کو ایک دیوہے کل ہستے نے جکڑ رکھا تھا۔ بادشاہ کے پورے جسم سے اژدہا لپٹا تھا اور اژدہا پھن پھیلا کر اس کے منہ کے سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ کے منہ پر اژدہے کی پھنکاروں کی فوار پڑ رہی تھی اور بادشاہ بار بار اژدہے کی زبان کو اپنے گالوں، اپنے ماتھے اور اپنے ہونٹوں تک آتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بادشاہ کی جان نکل گئی۔ وہ اپنا آخری وقت اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اژدہا ایک پہر تک بادشاہ کے بدن سے لپٹا رہا اور بار بار اپنی زبان بادشاہ کے گالوں سے رگڑتا تھا اور اس کے جسم کو اپنے شکنجے میں کستا تھا۔ شام کو اچانک اژدہے نے آسمان کی طرف دیکھا، گردن ہلائی، اپنے بل کھولے اور آہستہ آہستہ سرکتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ بادشاہ سجدے میں گرا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بادشاہ کے ساتھی چند لمحے بعد اس کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ محل میں واپس آیا اور اس نے اسی وقت اپنی عیش و حرص، ظلم، ناانصافی اور بے ایمانی ترک کر دی۔ اس نے اپنی باقی زندگی ملک و قوم کے لیے وقف کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ملک دوبارہ خوشحال اور پرامن ہو گیا اور
لوگ دوسرے ملکوں سے نقل مکانی کر کے اس کے ملک میں آباد ہونے لگے، جبکہ بادشاہ پوری زندگی اس اسدے کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ وہ اسے قدرت کی وارننگ، قدرت کی ویک اپ کال سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا قدرت نے اس اسدے کے ذریعے اسے یہ پیغام دیا تھا، تمہاری موت اور زندگی میں آدھ انچ کا فاصلہ ہے۔ اگر یہ اسدہ اپنے جسم کو آدھ انچ ٹائٹ کر لے یا پھر اپنا منہ آدھ انچ آگے بڑھا دے اور اپنے دانت تمہارے گال پر گاڑ دے تو تم چند لمحوں میں زندگی کی سرحد عبور کر جاؤ گے۔ بادشاہ کا خیال تھا اس اسدے نے مجھے پیغام دیا، یہ زندگی اور یہ اقتدار اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اگر تم نے اس امانت کی قدر نہ کی تو اللہ تم پر مصیبتوں کے ایسے بے شمار اسدے اتار دے گا، اور اس کے بعد تمہیں دنیا میں کسی جگہ پناہ نہیں ملے گی۔ اور بادشاہ کا خیال یقیناً درست تھا، کیونکہ قدرت ہمیشہ انتقام لینے سے قبل ویک اپ کال یا وارننگ ضرور دیتی ہے۔ یہ انسان کو مختلف ہیلوں، مختلف بہانوں سے اپنا پیغام دیتی ہے۔ تم قدرت کے شکنجے سے زیادہ دور نہیں ہو، تم سنبھل جاؤ اور دنیا میں وہ کام کرو تمہیں جس کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر انسان اس وارننگ، اس ویک اپ کال پر رک جائے تو بسم اللہ، ورنہ دوسری صورت میں قدرت کا شکنجہ اپنے باغیوں کو کس لیتا ہے، اور پھر اس شخص کو 2 ارب کہکشاؤں کی اس کائنات میں چھپنے کے لیے 10 فٹ بھی جگہ نہیں ملتی۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ صدام حسین، حسنی مبارک، کرنل قذافی اور صدر زین العابدین کی مثال لے لیجیے۔ یہ لوگ آج کی مثالیں ہیں، اور آپ اپنی آنکھوں سے چند دنوں میں بشار الاسد کا حشر بھی دیکھ لیں گے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قدرت کی ویک اپ کال پر آنکھ نہیں کھولی تھی۔ چنانچہ یہ اپنے ہی ملک میں عبرت کا نشان بن گئے۔ قدرت ہمارے حکمرانوں کو بھی سیلابوں، ڈینگی، کورونا، جعلی ادویات اور آگ کی شکل میں بار بار ویک اپ کال دے رہی ہے، اور یہ ہمیں بھی بار بار بتا رہی ہے کہ آپ بھی انسان ہیں اور آپ بھی قدرت کے انتقام سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ لیکن افسوس، ہمارا طبقہ اس ویک اپ کال پر توجہ نہیں دے رہا۔ آپ ہر 2-4 سال آنے بعد سیلابوں کو دیکھتے ہیں۔ کیا یہ سیلاب بار بار پیغام نہیں دے رہے؟ آپ اپنا نظام ٹھیک کر لیں، آپ ڈیم بنا لیں، آپ پانی کو روکیں، ورنہ دوسری صورت میں دریا جب اپنے کناروں سے باہر نکلتا ہے تو پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کی بات نہیں سنتا۔ یہ راستے میں آنے والے ہر انسان کو بہا لے جاتا ہے۔ لاہور میں کچھ عرصہ قبل جوتوں کی فیکٹری میں آگ لگی اور فیکٹری کا مالک اپنے بیٹے سمیت 25 لوگوں کے ساتھ جل کر مر گیا۔ 2012 میں کراچی میں گارمنٹس فیکٹری میں آگ لگی اور 300 لوگ زندہ جل کر مر گئے۔ یہ تینوں واقعات مسلمانوں کے حکمرانوں کو چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں ہمارے ملک میں سیلاب سے بچنے، آگ میں پھنسے لوگوں کو نکالنے اور ملبے تلے دبے انسانوں کو نکالنے کا کوئی انتظام موجود نہیں، مگر حکمران کانوں میں روئی ڈال کر بیٹھے ہیں۔ آپ تصور کیجئے اگر خدا نخواستہ اس سیلاب نے کسی دن وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر، پارلیمنٹ ہاؤس، گورنر ہاؤسز، چیف منسٹر ہاؤسز، رائے ونڈ بلال ہاؤس یا بنی گالہ کا رخ کر لیا، یا کسی دن خدا نخواستہ ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس یا رائے ونڈ بلاول ہاؤس میں بنی گالہ میں آگ لگ گئی، تو کیا حکمران طبقے کا حشر بھی کراچی کی فیکٹری کے ورکروں جیسا نہیں ہوگا؟ کیا یہ لوگ بھی ڈیرہ، مراد جمالی، نذیر آباد، نوشکی، قلعہ عبدالنواکلی، کوئٹہ، بیلا، لسبیلا، اتھل، خضدار، جام شورو، مٹیاری، ٹنڈو آدم، سانگڑ، سکھر، پنو عقل، لاڑکانہ، عمر کوٹ، ٹھٹھہ، شادی، پلی، چھورو اور نیو چھور، سامار، میرپور خاص اور اس جیسے باقی جو شہر ہیں ان کے مظلوم لوگوں کی طرح پانی میں نہیں بہہ جائیں گے؟ یہ زلزلے، یہ سیلاب اور یہ وبائیں انہیں بار بار یہ بتا رہی ہیں اب بھی وقت ہے، آپ لوگ اب بھی سنبھل جائیں، اب سسٹم کو ٹھیک کر لیں، ورنہ آپ بھی 5 فٹ 10 انچ کے عام انسان ہیں۔ پانی آپ کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا یہ سندھ، بلوچستان، کے پی کی اور جنوبی پنجاب کے مظلوم شہریوں کے لیے ثابت ہوا ہے۔ اور اگر قدرت نے آپ پر آدھ انچ کا دائرہ تنگ کر دیا تو شاید آپ کے خاندان میں امداد لینے والا بھی کوئی نہ بچے، کیونکہ آگ، پانی اور وبا دنیا کے کسی بادشاہ کے اقتدار کو بھی نہیں مانتے۔ یہ اللہ کے عذاب ہیں، اور اللہ کے عذاب انسانی سروں سے گزرتے ہوئے کبھی شناختی کارڈ چیک نہیں کیا کرتے۔ بادشاہ ہوں یا گداگر، یہ سب کو بہا کے لے جاتے ہیں۔